علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، حقیقتاً وہ مومن فلاح پا گئے جو ان اوصاف کے، ان صفات کے، ان کمالات کے حامل ہیں۔ نمبر 1، جن کی نمازوں کے اندر اللہ کا ڈر نظر آتا ہے، فی صلاتہم خاشعون، وہ ڈر دل میں بھی ہے اور اس کے اثرات جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے، ان کا جسم اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے تقشعر قلوبہم وجلود الذین، کہ ان کے جو دل ہیں وہ دہلتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ اپنے معمولات زندگی میں ہر لغو، بے فائدہ کام سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، آج اسی پر بات ہے کہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو مستقل ادا کرنے والے ہیں، اور اس کے پیچھے جو رمز چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے قابل مال کو کمانے کی صلاحیت پیدا کیے ہوئے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نماز کے ساتھ اللہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تم نے اپنی عبادات کو سنبھالا ہے اور اس سے اللہ نے آپ کے ایمان کو تقویت دی ہے، اسی طرح رزق حلال اور اپنی ضرورت سے زیادہ کمانا۔ اگر اپنی ضرورت کے مطابق آپ کمائیں گے تو اس پر کبھی زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ کئی سادہ دل درویش کہتے ہیں جی بس اپنی ضرورت کے مطابق کمائیں، بس اللہ تعالیٰ خیر کرے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، تو یہ ان کی سادگی ہے، دین کا فہم نہیں ہے۔ دین کا فہم کیا ہے کہ مومن کمانے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، نوازنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس سائل آتے ہیں تو انہیں ملتا ہے، محروم آتے ہیں تو انہیں ملتا ہے۔ وہ دوسروں کی جیبوں کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ کماتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض دینیہ کے بعد حلال کمانا دوسرا فرض ہے۔ تو اس لیے جب زکوٰۃ کا لفظ آئے تو اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ آپ کمانے کا ہنر سیکھیں، اپنے زمانے کی تعلیم، اپنے زمانے کی مارکیٹنگ، اپنے زمانے کی صنعت، اپنے زمانے کی انڈسٹری اور بزنس، سب کا آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ آگے نکل سکیں۔ اس لیے للزکاۃ فاعلون، اور فاعلون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ مستقل زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کبھی وہ رزق حلال کو چھوڑتے نہیں ہیں، سست نہیں ہوتے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کبھی کدھر، کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی ڈیلز کرتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کا کافروں کا فرق ہے۔ کافر حلال اور حرام کے دائرے کا فرق نہیں کرتا، اور یہ حلال و حرام کے حدود کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں غریب کا حق ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، حب مال جو بہت بڑی بیماری ہے، اسی سے حب جاہ پیدا ہوتی ہے، اسی سے غریب سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کر کے حب جاہ یعنی مال کی محبت کا علاج کر دیا ہے کہ یہ جو مال کماتے ہو یہ اللہ کا فضل ہے، اب یہ اتنا صرف 2.5% یہ تم اللہ کے راستے میں فرض ہے تم پر خرچ کرنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے تھے تو ان کے پاس ایک مرید آئے تو کہا کہ حضور میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا 3000۔ تو بار بار آئے تو کہا جی سارے لوگ کہتے ہیں 2500۔ فرمایا تم نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے تو تمہارے حساب کے مطابق بنانا تھا۔ فرمایا کہ تم میں چونکہ مال کی محبت بہت زیادہ ہے، 2.5% تو زکوٰۃ ہے اور 2.5% آدھا فیصد میں نے اضافہ کیا ہے تاکہ تم وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارے اندر مال کی محبت کم ہو جائے۔ ایک ہے مال کی قدردانی، وہ نہیں کم ہونی چاہیے۔ اگر مال کی قدردانی نہیں کریں گے تو اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی ہوگا۔ مال کی ایسی محبت جو اللہ سے دور کر دے، وگرنہ مال ہوس ہی ہوس ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر یہ معاملہ ختم ہوتا ہی نہیں۔ آگے فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اس کے جو ان کی بیویاں ہیں یا اس وقت جو لونڈیاں تھیں، اگر ان کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، اس کے علاوہ کوئی غلط کام جنسی حوالے سے وہ کرتے ہیں تو وہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ یہاں پتہ چلا کہ جس طرح کمانا فرض ہے، جس طرح عبادت کرنا فرض ہے، اللہ نے ایک ضرورت انسان کے اندر جنس کی بھی رکھی ہے۔ اس جنس کی ضرورت کو اگر درست طریقے پر پورا نہ کیا جائے تو وہ غلط راستے سے نکلتی ہے۔
اس لیے اللہ نے اس کے درست پورا کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ایک دو کے علاوہ حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، یا ایک دو اور ملیں، بقیہ سب نے شادیاں کی، سب کے بچے ہیں، سب کی اولاد ہے، تاکہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر وہ ایک نمونہ بن سکیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح علاج فرمایا، اس لیے شادیوں کو آسان بنائے۔ بڑے بڑے نیک ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے ہاں رسمیں اتنی ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اور ان کے رشتے طے نہیں ہو رہے۔ پوچھو تو کہتے ہیں جی بس مناسب سا نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے اپنا میرٹ اتنا ہائی کیا ہوا ہے، 5 سال بعد جس کو پہلے مناسب سمجھتے تھے اب وہ بھی نہیں مل رہا۔ تو خدا کے لیے بچیوں کے نکاحوں میں آسانی پیدا کریں۔ اور یہ سب سے بڑا فرض کن کا ہے؟ یہ بچوں والوں کا ہے۔ بچے والے بڑے ظالم، بڑے شفاق لوگ، وہ بڑے طریقے سے لسٹ دیتے ہیں، لسٹ نہیں دیتے تو کہتے ہیں ہمیں ضرورت تو نہیں ہے، جو آپ نے دینا ہے اپنی بیٹی کے لیے دینا ہے۔ اب ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ ایک بچی کو پڑھائے بھی، اس کو کھلائے پلائے بھی، اس کی تعلیم کا بھی خرچ کرے، اور پھر آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق اتنی یہ چیزیں بھی دے۔ یہ وہ دکانداری ہے جو ہمارے بظاہر مسلمان معاشرے میں بھی جاری ہے۔ اس لیے آپ کے ایمان کی آزمائش صرف نمازوں سے نہیں ہوتی۔ آپ کے بیٹے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم بغیر جہیز کے ان کی شادی کریں، اور جہیز کا اسلام میں کوئی تصور دور نزدیک تک نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ اور جہیز کا لفظ ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں۔ اور جہیز اگر ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ مرد کی ذمہ داری۔ آج ہم نے وہ بچی والوں پر ڈال دی۔ تو اس لیے بدکاری کو روکنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ نکاح کو آسان کر دیں۔ آج نکاح آسان نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مکی دور کے بچپن کے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ ان کی والدہ حضرت شفا ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بھی ہیں، اتنا قریبی تعلق ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں آئے، آ کے اپنا بزنس کیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اس وقت رواج تھا کہ جو دلہا تھا اس کے اوپر ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی جاتی تھی، جو دور سے محسوس ہو جاتی تھی کہ یہ دلہا کی خوشبو ہے۔ تو ایک دفعہ وہ مجلس نبوی میں بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوشبو کو سونگھا اور اسی کے آثار نظر آئے۔ تو کیا عبد الرحمن کیا حال ہے؟ بڑے خاص انداز سے، جس طرح بے تکلفانہ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں، ہنس کر خاص انداز میں کیا حالات ہیں؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ کہا اچھا، بہت اچھے، ماشاءاللہ، مبارک ہو، ولیمہ ضرور کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیں کہ اتنے قریبی ساتھی، مکے کے دوست، والدہ کا بھی رشتہ، اور مدینے میں آ کر بھی نبی کے ساتھ رہے، اور غریب بھی نہیں ہیں۔ حضرت عثمان کے بعد سب سے امیر صحابی ہیں، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی کوشش نہیں فرمائی۔ ایک تو حضور کی دعوتی ذمہ داری ہیں، اور دوسرا یہ شادی جسٹ ایک خاندانی تقریب ہے، اس میں کسی کو بلانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور شادی میں اگر کوئی کسی کو نہ بلائے تو آپ کو شرعاً ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتی ہے، آج یہ ناراض ہو گیا، یہ ناراض ہو گیا، اس کو نہیں، پھر اس کو اتنے جوڑے دیں، اس کو اتنی چیزیں دیں، خدا کا عذاب بنا کے رکھ دیا۔ شادی ہے کیا بلا ہے، 10 خاندانوں کو پالنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو ہے تصور ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات صاف کرتا چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو باقی جو آپ کی 3 بیٹیاں تھیں ان کا تو جہیز کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ تو کیا حضور کے متعلق یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضور اپنی بچیوں میں فرق کریں گے؟ اگر تصور کریں تو آپ کا ایمان نہیں رہے گا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ شادی کا معاملہ ہوا سیدنا علی سے، تو سیدنا علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، اور حضور ان کی کفالت کرتے تھے، ان کے گارڈین تھے، ان کے کسٹوڈین تھے۔ پھر بھی علی سے پوچھا، علی تیرے پاس کیا ہے؟ تو ان کے پاس ایک زرہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ منگوائی اور کہا کہ اس کی قیمت کون لگاتا ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت۔ اور پھر حضرت عثمان نے اس کی قیمت لگائی، اور اس کی قیمت لگائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمت سے کہا کہ کچھ ضروری چیزیں گھر کی منگوا لیں، اور منگوا کے وہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچا دی، اور اس طرح یہ شادی ہوئی۔ اب وہ جو زرہ تھی وہ کس کی تھی؟ حضرت علی کی، اور اس کی جو قیمت تھی اس کے مالک بھی کون تھے؟ حضرت علی، اور اسی سے چیزیں خریدی گئیں۔ تو یہ بچی کی طرف سے جہیز کیسے ہو گیا؟ ایک سوال ہے۔ اچھا، سیدنا فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کی شادی اتنی بابرکت ہے کہ کمال ہے۔ اس شادی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور کمال کیا
کہ وہ جو زرہ تھی وہ خریدی اور ڈبل ٹرپل قیمت پر خریدی تاکہ ان کی سپورٹ ہو جائے. اور جب وہ خرید لی تو پتہ تھا کہ سیدنا علی کمال شجاع ہیں، بلکہ اشجاع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان کو یہ زرہ محبوب کتنی ہوگی. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا، اس میں شکاری کو ایک خاص ہتھیار سے محبت ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ زرہ خرید کر پیسے حضرت علی کو دے کر وہ زرہ واپس انہیں ہدیہ فرما دی. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو ہم آپس میں لڑا کے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی کسی جگہ بھی لڑائی ہمیں ملتی نہیں ہے. اور پھر دوسرا کمال یہ ہے کہ اس شادی میں ایک حضرت علی کی شادی ہو رہی ہے، حضرت عثمان ان کے لیے مالی بندوبست کر رہے ہیں بڑی حکمت اور وقار کے ساتھ. اور اس شادی کے جو 2 آفیشلی گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اس ایک شادی میں چاروں خلفائے راشدین اکٹھے ہو گئے. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ سوال پوچھیں کہ جو ابو بکر اور عمر کے ایمان کے قائل نہیں ہیں تو پھر اس نکاح کے متعلق سوچتے ہوئے انسان کا ایمان لرز جاتا ہے. تو یہ ہے نکاح کو آسان کرنا. Please don't forget to like and share.